الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں صغیر اسد۔ آج میں آپ کو اوریہ مقبول جان کے حرف راز کا جو آج کا شو تھا اس کا خلاصہ بتانے جا رہا ہوں، اس کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پہ اب ہر حرف راز کا خلاصہ جو ہے وہ ملا کرے گا۔ خلاصہ یہ تھا کہ اوریہ مقبول جان صاحب سے آج 2-3 قسم کے کویشچن ہوئے، لیکن میں آج جو ہے ایک ہی کویشچن کے آنسر کے خلاصے پر بات کروں گا۔ وہ یہ کہ آج جو کراچی اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج کے بلڈنگ پہ حملہ ہونے جا رہا تھا اور ہماری سیکیورٹی فورسز اور پاکستان آرمی رینجرز وغیرہ نے مل کر آپریشن کیا اور 8 منٹ میں دنیا کے ایک بالکل تھوڑے وقت میں آپریشن کو جو ہے ختم کیا اور دہشت گردوں کو، ٹیررسٹ کو واصل جہنم کیا اور الحمدللہ قوم کے جو حوصلے تھے ان کو بلند کیا اور قوم پوری نے آج اپنے سیکیورٹی فورسز کو، آرمی کے لوگوں کو اور پورے اداروں کو اپریشیٹ کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک نیا عزم جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اور یہ مقبول جان صاحب کا کہنا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اب تو انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے پچھلے ایک عرصے سے، آپ انڈیا کے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے اور بڑے ایسے لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کے نام نہیں لیے گئے اور یہ مقبول جان صاحب کی زبان سے انہوں نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں۔ وہ بھرملا دھمکیاں دے رہے تھے کہ پاکستان کو بہت جلد لاشیں اٹھانی پڑیں گی، پاکستان میں یہ پاکستان میں بلوچستان کو ہم الگ کر دیں گے، بلوچستان کو ہم آزاد کروائیں گے۔ اس طرح کی بےہودہ قسم کی آوازیں جو ہیں وہ انڈیا کے بہت سارے اکاؤنٹ اور میڈیا سے اٹھائی جا رہی تھی۔ آپ اندازہ کریں، انہوں نے یہاں کہا کہ ایک نائلہ قادری نام کی خاتون ہے جو اپنے آپ کو بلوچ، جس کا بلوچوں کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو بلوچ تصور کر کے انڈین میڈیا اور دیگر جو میڈیا ہے اینٹی اسٹیٹ ان پہ بیٹھ کے بلوچستان کی آزادی کی بات کرتی ہے۔ تو ہمیں ہماری اسٹیٹ کو اس وقت چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہنگامی اور ایمرجنسی طور پر ایسے اکاؤنٹس کو فوراً ہیک کیا جائے، ان سے پتہ کیا جائے اور ایسے لوگوں پہ مقدمات درج کیے جائیں تاکہ ہم کسی بہتری کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیونکہ جو چاگی اور وہاں کا باغی کا ایریا ہے وہاں پہ اوریہ مقبول جان صاحب چاگی میں خود جو ہے وہ اے سی لگے رہے ہیں، خود یہ وہاں سے بلونگ کوئٹہ سے کرتے ہیں، بلوچستان کے ایریا کو یہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بلوچستان کے جو بڑے علاقے ہیں وہ بڑے سکون سے ہیں، چند ایک علاقے ہیں آواران، مکران اور دیگر اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، یہاں پہ چند نوجوان ہیں اور وہاں کے لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان میں کون سے نوجوان ہیں جن کو بھارت کے لوگ جو ہے وہ بھارت کی ایجنسی جو ہے، بھارت کے جو سینئر لوگ یہاں پہ تخریب کاری کر رہے ہیں، وہ ان کو ورگلا کر پھسلا کر بچے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں جی آپ کا جو ہے آپ اگر بلوچستان کی آزادی کے لیے کام کریں گے تو آپ کا بڑا نام ہوگا، آپ کو صدیوں لوگ آپ کا نام یاد رکھیں گے اور آپ کو مرتے ہی جنت مل جائے گی۔ اور دیگر اس طرح کی تقریب کاری میں ان کو جو ہے شامل کرتے ہیں، ملوث کرتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں اور ان کو پھر انڈیا میں لے جا کر ٹریننگیں بھی دیتے ہیں اور یہ وہاں کے بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے بچے جو ہے ان معاملات میں ہیں۔ اور خیر انہوں نے بتایا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کی جو دوڑیں ہیں، اس کی جو بیک ہے وہ انڈیا سے ملتی ہے اور انڈیا واضح طور پہ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ ہمیں سیریس لینا چاہیے تھا، ہمیں اقوام متحدہ اور دیگر آپشن جو ہمارے پاس موجود ہیں وہاں پہ اس آواز کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اور یہ مقبول جان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کو تب تک نہیں لیتے جب تک وہ کوئی ایکٹیویٹیز ہو نہیں جاتی۔ ابھی جو انہوں نے حملے کے بعد فوراً لیا ہی نام ہی بلوچستان کے حوالے سے لیا ہے، تو یعنی وہ بلوچستان کی تخریب کاری اور بلوچستان کا ایشو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب بلوچستان کے اندر جب یہ بات اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کے بعد لوگوں کو پھر بھڑکایا جائے گا، دیکھیں جی آپ کے نام پہ یہ اور وہ اور فلاں ہو رہا ہے، یعنی بلوچوں کو بھڑکانے کی ایک سازش ہے۔ آج کا خلاصہ جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر تخریب کاری جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے اور اس کی جو آوازیں ہیں وہ انڈیا کے چینل پہ، انڈین میڈیا پہ اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ جو ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ جو جس طرح حملہ ہوا ہے یا مزید آگے آج آپ ان کے اکاؤنٹ چیک کریں انڈیا کے یہ اور انڈین میڈیا کے اور انڈیا کے سینئر لوگوں کی باتیں سنیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ان کو اور ناشے اٹھانے پڑے گی، وہ بلوچستان کو آزاد کروائیں گے، بلوچستان کے حوالے سے ہم کام کریں گے جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کروایا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس وقت تقریب کاری چل رہی ہے۔ انہوں نے لمبی ڈیٹیل کے بعد جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آج کے سارے معاملے کا جو پشت پنائی ہے وہ انڈیا کر رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ کو بر وقت یہاں پہ سچائیت پر اور حقائق پر مبنی نیوز ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔